مجھے اپنوں نے مارا غیروں میں کہاں دم تھا۔ حقیقت یہی ہے کہ جہاں بھی انسان کو نقصان پہنچتا ہے اپنوں سے ہی پہنچتا ہے۔ جہاں پہ مخالفت شروع ہوتی ہے اپنوں سے ہی ابتدا ہوتی ہے۔ جو گود میں پلنے والے ہوتے ہیں وہی سانپ بن کر ڈستے ہیں۔ جنہوں نے تمہارا کھایا ہوتا ہے، تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر تمہاری روزی اجاڑی ہوتی ہے، کھایا ہوتا ہے، تو وہی تمہیں ڈستے ہیں۔ یہ دنیا کا قانون چلا آ رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جو کسی کے گھر کا نمک کھا لیتا تھا تو وہ نمک حرامی نہیں کرتا تھا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے خوشخبری دینے کے لیے بیٹے کی، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بچھڑا بھون کے رکھا تو انہوں نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، کھانے کی طرف نہیں گئے۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا کہ شاید یہ میرے دشمن تو نہیں ہے کہ جو کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو دشمن ہوتا وہ نمک حرامی نہیں کرتا تھا۔ جس کے گھر کا کھا لیتا تھا وہ ہمیشہ اس کے ساتھ وفاداری کرتا تھا۔ لیکن آج وہ وقت آ گیا ہے کہ جو تمہارے گھر سے کھائے گا، جو تمہاری گود میں بیٹھ کے پلا ہوگا، وہی آج تمہیں ڈنگ مارے گا۔ وہ وقت آ چکا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کی ہر ایک مخالفت میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ یہی مولانا طارق جمیل صاحب ہے جو انہی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہے۔ یہی مولانا طارق جمیل صاحب ہے جنہوں نے ساری رات اپنی امت کے لیے، اس قوم کے لیے، حضور علیہ السلام کی امت کے لیے راتوں کو رو رو کر اللہ سے ان کی ہدایت کی دعائیں مانگی۔ مولانا طارق جمیل ہے جو ڈانسر ڈانس کر رہے ہوتے تھے، ڈرامہ کرنے والے وہ ڈرامہ کر رہے ہوتے، مولانا طارق جمیل صاحب باہر بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہے ہوتے تھے۔ اور آج جب ہم بڑے ہو گئے، پل گئے، آج ہم انہی کو ڈس رہے ہیں۔ جس کی زبان پہ دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب کی مخالفت، مولانا طارق جمیل صاحب ایسا، مولانا طارق جمیل صاحب ایسا۔ تو میرے بھائیوں، یہ نمک حرامی چھوڑ دو اور کسی کو اتنا نہ ستاؤ، اتنا تنگ نہ کرو، اس کے اوپر اللہ کی زمین کو تنگ نہ کرو کہ کہیں اللہ کی لاٹھی جو بے آواز لاٹھی ہے وہ نہ چل جائے۔ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کی سسکیاں، ان کی آہو بکا، ان کی آہو زاری تمہیں یاد نہیں ہے؟ جو مجموع کے اندر روتے تھے، دعاؤں کے اندر روتے تھے اور اللہ سے اس امت کی ہدایت کی دعائیں مانگتے تھے، آج ان کی وہ سسکیاں، آہو بکا آج تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ اور جس بندے نے اپنی ساری زندگی تبلیغ میں لگا دی ہے، 18 سال سے نکلے اور آج 72 سال کے ہو گئے، سارا کچھ لگا دیا تبلیغ کے اوپر، اپنی جوانی لگا دی، اپنا بڑھاپا، اپنا علم، سب کچھ لگایا، اور 6 برے اعظموں میں جا کر مولانا طارق جمیل صاحب مدظل العالی نے لوگوں کو اللہ کا دین سنایا۔ جہاں پہ دا اینڈ آف دا ورلڈ لکھا ہوا ہے وہاں پہ مولانا طارق جمیل صاحب گئے کہ یا اللہ آگے تیری زمین ختم ہو گئی ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں آگے بھی جاتا۔ تو آج ہم اپنی جھوٹی زبانوں سے، گندی زبانوں سے مولانا طارق جمیل صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں، تو کیا اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا ہے؟ مرنا نہیں ہے؟ اس ایک غریب اور فقیر انسان کے پیچھے یہ ساری دنیا لگی ہوئی ہے، ہر کوئی مخالفت میں باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈر جاؤ قبل اس کے کہ اللہ کی لاٹھی چل جائے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو لگام دو۔ مولانا طارق جمیل صاحب جیسی شخصیت اللہ کبھی پیدا کرتے ہیں، آج اگر وہ دنیا سے چلے گئے خدا کی قسم ان کا خلا پورا نہیں ہوگا۔ آج وہ دنیا سے چلے گئے، ان جیسا بہت بڑا عالم دنیا میں پیدا ہونا مشکل ہے۔ اور جتنے لوگوں کے یہ ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں، پورے 6 برے اعظموں کے اندر جا کر
لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں ان کی برکت سے، ان کی وجہ سے، اور آج ہم انہی کے ہاتھوں کے پلے ہوئے، انہی کے تربیت یافتہ ہو کر آج ہم ان کے اوپر زبان چلاتے ہیں۔ اس لیے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنی زبانوں کو لگام دی جائے اور اللہ سے ڈرا جائے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور مولانا طارق میاں صاحب کی زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائے۔